ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ آزر کے لیے سفارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ آزر کے چہرے پر سیاہی اور گرد و غبار چھا گئی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزر سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے آپ سے یہ نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کریں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کہیں گے آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے کہ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ کو اس دن رسوا نہیں کرے گا جس دن سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، تو آج میرے لیے اس سے زیادہ رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ ہلاک ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے جنت کو کافروں کے لیے حرام کر دیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ تمہارے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوگا، پھر اس کی ٹانگوں پکڑ کر جہنم میں ڈبا دیا جائے گا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث شریف 3 مقامات میں موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا یہ واقعہ ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں اپنے باپ آزر کو اس حالت میں دیکھیں گے کہ ذلت اور رسوائی اس کے چہرے پر اور گرد و غبار سیاہی چھائی ہوگی اور سخت عذاب کی وجہ سے برا حال ہو رہا ہوگا۔ اپنے باپ کے اس خستہ حال کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو اور میری باتوں مان لو؟ تو آزر کہے گا کہ اے ابراہیم، اب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، جو تو کہے گا میں اس کی تعمیر کروں گا، تیری ہر بات مانوں گا، بس آج کے عذاب سے نجات دلا دے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رحم آ جائے گا اور ترس کھا کر بارگاہ الہی میں عرض فرمائیں گے کہ اے اللہ، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تو مجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو سکتی ہے؟ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کا حوالہ دیں گے جو سورہ عاشورہ کی مذکور آیات میں یہ الفاظ سے موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے فرمائیں گے اے اللہ، تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں فرمائے گا، اور آج لوگ میری طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ابراہیم تو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے مگر اپنے باپ کو نجات نہیں دلا سکے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو جواب دے گا میں کافروں پر جنت کو حرام کر چکا ہوں، اور آج عدل و انصاف کا دن ہے، اور عدل و انصاف یہی ہے کافروں پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ہم سے ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالم گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی دلداری بھی منظور ہوگی، اس لیے آزر کو بجو کی شکل میں مسخ کر کے خون میں آلودہ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے ابراہیم، تیرے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نیچے کو دیکھیں گے تو آزر بجو کی شکل میں خون میں لتھڑا پڑا ہوگا، فرشتے اس کی ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں، عدل و انصاف ایسا ہوگا کہ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر کی سفارش بھی مسترد کر دی جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔